السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنا علما۔ عزیز طلباء طالبات، معزز سامعین اور دوستوں، میں آصف بالسین آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، دوستوں، اصناف سخن میں آج جس صنف سخن کے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو یہ شعر دیکھیے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ یہ منظر کہ آقا کا پیدل چلنا اور سواری پر غلام کا سواری پر سوار ہونا، یہ منظر اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام پیش کر سکتا ہے۔ تو آقا کون ہے؟ یہ آقا سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہ آقا سے مراد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں پر عظمت اور کبریائی بیان کی جا رہی ہے کہ جب ہم لوگ شام گئے تو باری باری جو ہے سواری پر سوار ہوتے، جب ہم شام پہنچے تو یہاں پر سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ آپ نے اس وقت غلام کو سواری پر بٹھایا اور خود پیدل چلنے لگے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں ایک حکمران یا خلیفہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے پیدل چلنے سے میرا دبدبا وعاب شام کے حکمرانوں پر کیا ہوگا، لیکن یہ آپ کی سادگی، یہ آپ کی انصاف پسندی، یہ آپ کا عدل و انصاف ہے کہ جس وقت جس کو سوار ہونا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کا حق چھیننا اسلام نہیں سکھاتا۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے ان کی عظمت، ان کی کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس شعر کے ذریعے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس صنف سخن کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں، وہ ہے منقبت۔ تو آج ہم صنف منقبت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ منقبت کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے اس صنف کو سمجھنے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف و توصیف، صفت، مدح و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑائی کے ہیں۔ تو یہاں پر کس کی تعریف و توصیف، کس کی صفت بیان کی جائیں گے، کس کی مدح و ثنا کی جائے گی، کس کی خاندانی فضیلت و برتری یا ہنر و بڑائی بیان کی جائے گی، اور منقبت کی جمع ہے مناقب۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ اب شاعری کی اصطلاح میں منقبت کس صنف سخن کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ نظم جس میں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کون ہیں؟ 4 ہیں۔ کون؟ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے جو خلیفہ ہیں ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کی اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی شان میں مدح بیان کرتے ہوئے، ان کی ثنا بیان کرتے ہوئے، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے منظوم خراج تحسین جس میں پیش کرتے ہیں، اس نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ سمجھ میں ہے نا؟ منقبت میں کس کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے، کس کی صفات بیان ہوتے ہیں، کس کی مدح و ثنا بیان ہوتی ہے، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑائی، وہ ہیں خلفائے راشدین۔ اس میں بھی خصوصاً جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی شان میں مدح بیان کرنا اور منظوم خراج تحسین پیش کرنا، جس نظم میں یہ کام ہوتا ہے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ہم منقبت کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، بیاں ہو کس زبان سے شان و عظمت 4 یاروں کی، بیاں ہو کس زبان سے شان و عظمت 4 یاروں کی، خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت 4 یاروں کی۔ 4 یار کون ہیں جن کی تعریف خود خدا قرآن میں کرتا ہے؟ تو وہ ہیں خلفائے راشدین۔ عاشق قلیری کا یہ شعر جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خلفائے راشدین کی ثنا کس طرح بیان کی جا رہی ہے۔ اب میر تقی میر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھے گئے چند منقبت کے اشعار دیکھیے۔
کیا لکھتے ہیں؟ مقدور والے عہد کے گھڑتی سہا کیے، افسانے تیرے جود کے مردم کہاں کیے، دریا گوہر کے ہاتھ سے تیرے بہا کیے، عیسیٰ پہ تیرے سینکڑوں عیسیٰ رہا کیے۔ ہمت نے تیری ہمت عالی سے پوچھ لیا۔ مخمس پر مشتمل یہ بند، جس میں دیکھتے ہیں کہ شاعر یہاں پر کس طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اپنے خیالات کو قلم بند کر رہا ہے کہ یہ مقدور والے، یہ دولت مند، صاحب ثروت اور شان و شوکت والے لوگ جو ہیں آپ کی ہمت کو دیکھتے ہیں، آپ کی شان کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے آپ میں جو دولت ہے دنیاوی دولت نہیں بلکہ وہ سخاوت کی دولت ہے، یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے گھڑتا ہوا، سہتا ہوا کمتر جو ہے سہا کرتے ہیں۔ افسانے تیرے جود کے مردم کہاں کیے، یہ جود کے افسانے یعنی سخاوت کے افسانے جو ہیں یہاں پر ہر بشر نے آپ کے سخاوت کے افسانے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ آپ کتنے سخی تھے، آپ دوسروں پر کس طرح جو ہے یہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ دریا گوہر کے ہاتھ سے تیرے بہا کیے، یہ دریا گوہر، یہ گوہر قیمتی دریا کیا ہے؟ آپ کی نیکی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی بہادری ہے، آپ کی دریا دلی ہے، یہ جو ہے گوہر کے جو دریا ہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتے تھے، نیکی کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، ایسے دریا جو ہیں آپ کے ساتھوں سے بہا کیا کرتے تھے، جسے عیسیٰ بھی دیکھ کر جو ہے یہاں پر اپنے آپ پر ایک عیسیٰ سمجھتا رہا اور ہمت نے تیری ہمت عالی سے کچھ لیا۔ اب آپ کی ہمت دیکھتے ہیں، آپ کی بہادری کو دیکھتے ہیں، یہاں پر مختلف جنگوں میں جو ہے آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ اتنے بہادر اور بے باک تھے کہ ہمت کو بھی دیکھ کر جو ہے یہ لگتا کہ ہمت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، آپ کی ہمت عالی کو دیکھ کر جو ہے ہمت یہاں پر کچھ لیتی ہے۔ یہ میر تقی میر کے اشعار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھے ہیں۔ اب دیکھیے شمیمہ رضویہ امجدی وردہ فریدی کی چند منقبتی اشعار کہ وہ کیا لکھتی ہیں؟ تم اہل صفا کے مرشد ہو، تم ہادی حق دین کے رہبر، ایوان ولایت کے سلطان یا عبد القادر جیلانی، صوفی عابد عالم سارے ٹھہرے سائل تیرے در کے، سب پاتے ہیں تیرا فیضاں یا عبد القادر جیلانی۔ بچپن سے ہی خصلت نیکی کی، رمضان میں روزہ داری کی، آثار ولایت تھے رخشاں یا عبد القادر جیلانی۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی جب ہم شان میں دیکھتے ہیں تو حضرت عبد القادر جیلانی جو ہمارے یہاں حضرت محبوب سبحانی کے نام سے جو ہے نامور ہیں، اب کیا لکھتے ہیں؟ تم اہل صفا کے مرشد ہو، ہاں یہ جو برائیاں ہیں یا قدورت ہے اس سے پاک سے ایسے مرشد، کامل مرشد ہو، تم ہادی حق ہو، حق کی بات کرنے والا ہو، ہدایت دینے والے ہو، دین کے رہبر ہو۔ صوفی عابد عالم سارے ٹھہرے سائل تیرے در کے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہ صوفی ہیں، صوفی رزگار لوگ جو ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، عابد جو عبادت گزار ہیں، عالم جو علم رکھنے والے ہیں، یہ سارے جو ہیں تیرے در کے سائل ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے سائل پوچھنے والے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ آپ جو ہیں ان سے اتنے بڑے، اتنے عظیم عالم ہیں، عبادت گزار ہیں، اور ایسے صوفی ہیں جو ہمیشہ عشق الہی میں مست رہتے ہیں۔ تو یہ جو مادہ آپ میں آیا ہے، یہ جو اس طرح کا علم آپ میں سمایا ہوا ہے، عبادت گزاری، یہ آپ کا شیوا ہے، یہ کس طرح ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کس طرح یہاں پر کر سکتے ہیں، آپ کا یہ فیضان ہم کس طرح پا سکتے ہیں، یہ زمانے کے صوفی عابد و عالم جو ہیں آپ سے یہاں پر آپ کے علم، عبادت گزاری اور یہاں پر آپ کی متقی پرہیزگاری کے سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بچپن ہی سے خصلت نیکی کی، اب بچپن ہی سے نیک خصلت ہے۔ آپ نے کئی واقعے سنے ہوں گے آپ کے متعلق، ہم بچپن بھی سنا کرتے تھے کہ جب چور آپ کو یہاں پر پکڑے اور آپ نے آستین میں، آپ کی والدہ کرتے کے آستین میں وہاں پر
कुछ सिक्के रखे हुए थे। जब चोरों ने पूछा ये तुम्हारे पास कुछ है, तो आपने झूठ नहीं कहा, बल्कि उस जो अशरफ आपने अंदर आपकी वालिदा ने रखी हुई थी वो निकाल कर आपने दे दी। ये नेकी ही थी, असलत आपने बचपन से ही थी। और रमजान में रोजादारी, ये जो है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की शान में आपने कुछ मनक़बती अशार पेश किए हैं। और आखिर में देखिए दाऊद दहलवी की कुछ मनक़बती अशार कि क्या कहते हैं, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, या आकिब राज खफी व जली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, तो क्या मेरी ज़बां क्या मेरा बयां, मैं हिम चिदा तुम पर कुर्बान, कहते हैं मुल्क भी तुमको यही सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। ये दाग कहाँ तक रंज सहे तुमसे न कहे तो किससे कहे, ये दाग कहाँ तक रंज सहे तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुम आले नबी औलाद अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में दाऊद दहलवी ने अशार कलमबंद किए हैं और आपको सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कहा है, और सारी दुनिया आपको गरीब नवाज के नाम से जानती है। ये गरीब नवाज ही एक ऐसा लफ्ज है जो आपकी शान आपके मर्तबे को वाज़ह करता है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मनक़बत के मुतालिक आपने जाना समझा होगा। गुजारिश यही कि आप इस तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं, उर्दू अदब और क़वाइद पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपकी उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक का बटन है ना, पसंद आए तो उसको भी क्लिक कीजिए और तमाम दोस्तों और उर्दू के जानने वालों में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इनसे इस्तेफादा कर सके। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।